السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آزاد امیدواروں کو اپروچ کر کے 25 کروڑ کی آفر کی گئی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ہمیں اصل مینڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں۔ کسی جماعت کا آزاد امیدواروں کو اپروچ کرنا غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے۔ شہباز شریف کی پی ٹی آئی کے کامیاب آزاد اراکین کو حکومت بنانے کی دعوت۔ صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ نئی حکومت کو کسی تاخیر کے بغیر آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ کراچی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ عدالت کا الیکشن کمیشن سے رجوع کا حکم۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو درخواستیں آ رہی ہیں ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔ رفح میں اسرائیل کی حالیہ جارحیت قابل افسوس ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم کو فوری بند کرایا جائے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے پی نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن کو ان 3 جماعتوں کے سوا باقی سب کو اکٹھا کرنے کا کہا ہے۔ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ حکومت بنانے سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر غور کروں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے میں نے علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب پتہ چل گیا کہ ہم آروز کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے۔ نواز شریف کے پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہیں۔ جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا اور معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں اور یہ ڈالرز بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا۔ بشرا بی بی کی بھی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست سماعت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف کے پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے۔ جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ہمیں اصل مینڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں۔
عمران خان نے وزیر اعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں اصل مینڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں۔ عمران خان نے وزیر اعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا۔ آزاد امیدواروں کو اپروچ کر کے 25 کروڑ کی آفر کی گئی۔ کسی جماعت کا آزاد امیدواروں کو اپروچ کرنا غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر علی ظفر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عوام نے ہمیں بہت مینڈیٹ دیا، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ بلوچستان میں ہم 4 سیٹوں پر کامیاب ہوئے ہیں، اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں جیتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی ROs عدلیہ سے دیے جائیں، کوشش کریں گے کہ مرکز اور پنجاب میں بھی حکومت بنائیں۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ پورا ہے مگر چھوٹی پارٹیوں کو ملا کر حکومت بنائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا ان کو 25 کروڑ کی آفر کی گئی، یہی خدشہ تھا کہ آزاد امیدواروں کو اپروچ کیا جائے گا۔ جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا ان کو پیسوں کی آفر کی گئی۔ کسی جماعت کا آزاد امیدواروں کو اپروچ کرنا غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے۔ اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی عمران خان سے الیکشن کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، سیاسی فیصلوں کے لیے عمران خان سے مشاورت کی۔ بیرسٹر علی ظفر کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قوم جاگ گئی ہے، نون لیگ، MQM اور پیپلز پارٹی کے سوا دیگر جماعتوں سے بات کریں گے۔ صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب آزاد اراکین کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی، مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب آزاد اراکین کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ لاہور میں لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اگر آزاد اراکین حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں۔ پی ٹی آئی اسپانسرڈ آزاد ممبران ایوان میں اکثریت دکھا دیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ نئی حکومت کو کسی تاخیر کے بغیر IMF سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال میں IMF سے معاہدہ بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جان لڑائیں گے۔ سب اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور بغل گیر ہوں کہ دوسری پارٹیوں سے الحاق ہوتا ہے تو شبانہ روز محنت کریں گے۔ لیگی صدر کا کہنا تھا کہ الیکشن والے دن سیکیورٹی اداروں نے کردار ادا کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن پر بے پناہ الزامات لگائے گئے، کہا جاتا رہا دھاندلی اور لیول پلینگ فیلڈ اور طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ 2013 کے الیکشن میں 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا؟ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بھڑک ماری گئی، خبریں کھودنے کا ڈرامہ رچایا گیا، سب کے سامنے ہے۔ 35 پنکچر کا بھی حساب ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، 35 پنکچر کی آڑ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی درخواستوں کو بھی عدالت نے مسترد کیا ہے۔ آزاد امیدواروں کے یقیناً نمبر زیادہ ہیں۔ سیاسی پارٹیوں میں مسلم لیگ پہلے، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے۔ اگلا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے، اب سارا عمل پارلیمان میں وجود میں آئے گا۔ اگر آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنائیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب آئین کا تقاضا ہے، جس کی تعداد زیادہ ہے وہ امیدوار کا اعلان کر سکتا ہے۔ جو خود کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں وہ شوق سے حکومت بنائیں۔ اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو دوسری پارٹیاں باہمی مشاورت سے فیصلہ کریں گی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے پٹیشنرز کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے پٹیشنرز کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر تمام درخواستوں پر الیکشن کمیشن اور وفاق کو 13 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے اور 22 فروری تک تمام درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کو ملک بھر میں مختلف عدالتوں میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کراچی شہر سے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کو بھی ہارنے والے امیدواروں کی جانب سے چیلنج کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جن کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے پٹیشنرز کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ سماعت کے موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور فریقین کے وکلاء سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔
MQM کے وکیل بیرسٹر فاروق نسیم نے عدالت کو آگاہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی عذرداری سے متعلق تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ رات گئے NA 238 سے MQM امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب درخواستیں یہاں زیر التوا تھیں تو رات گئے کیسے نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ عدالت نے کہا کہ جب اتنا وقت باقی تھا تو NA 238 کا نوٹیفیکیشن 12 فروری کی رات کیوں نکالا اور اس کو جاری کرنے کی ایسی کیا جلدی تھی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کیونکہ نتیجہ تیار تھا۔ اس موقع پر سندھ حکومت کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے درخواستوں کی سماعت کے لیے 2 بینچ بنا دیے ہیں، جبکہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو درخواستیں آ رہی ہیں ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن درخواستوں پر قانون کے مطابق کارروائی کا پابند ہے اور امیدواروں کو الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت سے استدعا کی کہ ان درخواستوں پر فیصلے تک الیکشن کمیشن کو حتمی نوٹیفیکیشن سے روکا جائے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ رفح میں اسرائیل کی حالیہ بمباری اور جارحیت قابل افسوس ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ رفح میں اسرائیل کی حالیہ بمباری اور جارحیت قابل افسوس ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی ان کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایسے اقدامات سے نظر اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے غزہ کے شہر رفح پر اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت عالمی عدالت انصاف کی تجویز کردہ عارضی اقدامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس جارحیت سے غزہ میں انسانی تباہی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم کو فوری بند کرایا جائے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔